صاحب حضرات تشریف رکھیں. میں آپ کے نعروں کی گونج میں جگر گوشہ حضور قبلہ عالم سفیر عشق مصطفیٰ حضور صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خطاب ذیشان سے ہمیں نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ میرے شیخ کامل میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، اور یقیناً ہم سب کے قائد، ہم سب کے لیے، پوری اہل سنت کے لیے ایک الحمدللہ قابل فخر شخصیت. آج کل تو ویسے وہ القاب جو ہے وہ ہول سیل پہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً جنہیں محسن اہل سنت کہا جا سکتا ہے، حقیقتاً جن کی ساری زندگی عقائد ہوں، نظریات ہوں، یا اہل سنت کے جتنے معاملات ہوں، ان پر اہل سنت کی سرحدوں پر اور نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے گزری. مفتی اعظم پاکستان، ہم سب کے سروں کا تاج، حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدظ اللہ العالی، آپ تشریف فرما ہیں. جہاں بھی حضرت موجود ہوں وہاں میں خطاب نہیں کرتا، وہ سورج کو چراغ دکھانا اچھی بات نہیں ہوتی، اور جب بڑے بیٹھے ہوں تو ان سے سیکھنا اور ان کو سننا ہی مناسب ہوتا ہے. ہوتا ہے ایسے کہ چند لوگ ہاتھ چوم لیں یا چند لوگ اگر سر پہ اٹھا لیں تو انسان کا ذہن ہل جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں میرے مرشد کریم نے ادب ہی سکھایا ہے. اس لیے میں قبلہ مفتی صاحب کے ہوتے خطاب کی بے ادبی نہیں کروں گا، خطاب قبلہ مفتی صاحب ہی کریں گے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت علامہ بشارت شاذلی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ یہ ہماری خانقاہ کے قابل فخر علماء میں سے ہیں. یہاں ہو یا امریکہ میں ہو، بہت خوبصورت خدمات سر انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب مدظ اللہ العالی اکثر اہل سنت کی تربیت فرماتے ہوئے ان کو مدارس کی طرف اور علماء کی طرف ان کے ذہن کو لے کے جاتے ہیں، ان کو رغبت دیتے ہیں کہ اس طرف آؤ. یاد رکھیے گا، حضرت کی اس بات میں کسی کے لیے تلخی نہیں ہوتی، یا حضرت کی اس بات میں کسی کے لیے ذاتی تنقید نہیں ہوتی، بلکہ یہ دین کی اور مسلک کی بقا کی طرف بلاتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ مدارس اور اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ ہے ہمیشہ سے، اور یہی مدارس ہیں جو اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں. 1400 سالہ تاریخ میں دیکھ لیجئے، جب بھی اسلام پر مشکل وقت آیا ہے، انہی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء نے اس کا جواب دیا ہے. اسی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء نے دین کی خدمت کی ہے. نعت خوانی کو سننا، اچھا آپ کو یقیناً ماضی یاد آئے گا، لیکن اس پہ میں نے مفتی صاحب نے ایک بار میری تلقین مجھے اس پہ جو ہے وہ توجہ دلائی، تو اس کے بعد میں نے بھی اس بات کو اپنے شیخ کے حکم سے یہی دیکھا کہ ہمارے اسٹیجوں پر نعت خوان سر سے پڑھنے والے باشرہ اعلیٰ حضرت کے نظریے پر قائم علماء ضرور برکت کے طور پہ ہونے چاہیے، لیکن اصل نعت خواہ اور اصل دین کی خدمت کرنے والے یہ علماء حق ہوتے ہیں. اس بات کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ یاد رکھیے گا 14 صدیوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، جب بھی اسلام پر مشکل وقت آیا ہے اس وقت کوئی اور سامنے نہیں آیا، انہی مدارس سے نکلنے والے علماء سامنے آئے ہیں. اگر آپ ان مجاہدوں کا ذکر دیکھیں گے 1400 سال کی تاریخ میں جنہوں نے اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیا، تو ان کو بھی اس طرف راغب کرنے والے علماء. ان بادشاہوں کو دیکھیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، ان کو بھی اس طرف راغب کرنے والے علماء. یا جب بھی اسلام کی طرف بے دین لوگوں نے یا الحاد کی طرف جانے والے لوگوں
لوگوں نے یا اسلام دشمن عناصر نے کسی قسم کی بھی انگلی اٹھائی اور کسی قسم کی بھی تنقید کی تو اس کا جواب دینے والے یہ علماء حق تھے، یہی علماء حق تھے۔ تو اس وقت اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ اپنا آئیڈیل اپنے علماء کو بناؤ اور اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھو۔ یہ نہیں کہ اپنے شیخ کی تو عزت جو ہے وہ جوتیاں سر پہ اٹھانی ہے اور عالم کو اپنا ملازم سمجھنا ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے صرف اولیاء کے گھر میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کا کامل ولی ہونے کے لیے صرف کسی صاحب سجادہ کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ عالم جو دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، آپ کے عقیدوں کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو آپ کے دین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے، وہ خود اللہ کا کامل ولی ہے۔ اس کی جوتیاں اٹھا کے چومنا اپنی سعادت سمجھا کرو۔ ان علماء کی قدر کرنا سیکھو اور یاد رکھیے گا ہر بچہ اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے نا۔ بڑا سے بڑا کوئی وزیر ہو وہ بڑی سے بڑی ریاست کا وارث ہوگا، بڑے سے بڑے کسی باپ کا بچہ ہو وہ اپنے باپ کا وارث ہوگا۔ یہ علماء وہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ پہلے جب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا، لیکن حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ تو یہ فریضہ جو انبیاء کا فریضہ ہے لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کا، یہ فریضہ اب قیامت تک حضور علیہ السلام نے ان علماء حق کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کو سونپا ہے۔ تو ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا اپنی ذمہ داری بناؤ اور کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ اگر بچہ نہیں ہے تو کسی کو عالم بنانے کی ذمہ داری اٹھا لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صالح اولاد کا فرمایا، کوئی بھی صدقہ جاریہ کا آخر میں فرمایا، اور اس سے پہلے حضور نے فرمایا وہ نفع بخش علم جو تم دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ تو یہ علماء جہاں علم میں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہیں جو علماء حق ہیں وہ کردار میں بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ ہر اعتبار سے انبیاء کے وارث نظر آتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو آئیڈیل پرسنالٹی کا میں نے کہا کہ علماء کو بنایا کرو، اور اگر آپ کسی کو آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں علماء میں جو ابھی فارغ ہوئے ہیں بچے، کسی کو علماء میں ایسی آئیڈیل پرسنالٹی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو آئیڈیل بنائیں گے تو خیر کے رستے پہ ہوں گے، تو یقیناً الحمدللہ ہم اہل سنت فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیت موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سٹیج پر گرجنا بہت آسان ہوتا ہے، اپنے بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے گرجنا بہت آسان ہوتا ہے، اپنے شاگردوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہم نے مختلف جگہوں پہ لوگوں کے رنگ بدلتے بھی دیکھے ہیں، لیکن بات کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ میں نے ہر جگہ پر بڑی سے بڑی جگہ پر، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، میں واللہ کہہ سکتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بڑی سے بڑی جگہ پر جہاں لوگوں کو بات کرنا مشکل ہوتا ہے وہاں میں نے قبلہ مفتی صاحب کو عقیدے کی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کے لیے اور اہل سنت کے معاملات کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھیے گا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، آج نہیں تو کل مر جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں، آپ بتائیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نا، زوج بطول شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علم کی قدر بتاتے ہوئے کہ علم سب سے بڑا خزانہ ہے، فرمایا کہ باقی خزانے خرچنے سے کم ہو جاتے ہیں، علم جو ہے اس کو جتنا آگے بڑھاؤ گے اس سے بڑھتا چلا جائے گا۔ وہی مولا علی فرماتے ہیں کہ ویسے ہر خزانہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، لیکن ہر خزانے کی تم حفاظت کرتے ہو، لیکن علم وہ خزانہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خزانہ عطا فرمایا ہے تو یاد رکھیے گا آج نہیں تو کل مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے جو بادشاہوں کے قصیدے گاتے رہے، بڑے بڑے لوگ ایسے دنیا میں آئے اور چلے گئے جو مسلطوں کا شکار ہوتے ہوئے وقتی طور پہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے رہے، لیکن آج ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو دین حق کی خاطر سٹینڈ لیتا ہے، جس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تھا کہ اللہ کا سوا کسی کو سجدہ تعظیم بھی حرام ہے اور سجدہ عبادت کرنا شرک ہے، جس نے
بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا، اس مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کا نام آج بھی گونج رہا ہے اور قیامت تک گونجتا رہے گا۔ اور عقیدے میں ہمارے امام، ہم نے الحمدللہ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بھی بشارت شاذلی صاحب عیدگاہ شریف سے الحمدللہ منسلک ہیں، تو یہاں جتنے ادارے ہمارے سے منسلک ہیں یا جتنے بھی لوگ ہمارے سے منسلک ہیں، اس کو معیار کو ذہن میں رکھنا، عقیدہ امام احمد رضا خان کا کسوٹی بنا لو، کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے سے پہلے اس عقیدے کو کسوٹی رکھنا، جو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر ہے وہ ہمارا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کے عقیدے میں ڈنڈی مارتا ہے، چاہے وہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہو، چاہے وہ عقیدہ رسالت کے بارے میں ہو، چاہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کے معاملے میں ہو، چاہے وہ مسئلہ افضلیت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ حضور کے ایک ایک صحابی کے بارے میں ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ہو، چاہے وہ اولیاء اکرام کے بارے میں ہو، ہمارا ایک ایک عقیدہ وہ ہے جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے واضح کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر سٹینڈ لیا، جو کبھی کسی ہوا کو دیکھ کے ہوا کے رخ پہ نہیں چلے، جنہوں نے کبھی کسی مصلحت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تو ان کو دنیا سے گئے سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج بھی ان کے نام باقی ہیں، اور قیامت کے دن بھی جب یہ میدان محشر میں آئیں گے تو نور آنکھوں پہ، تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، ان مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آخری بات یہ سن لیجئے، جو علماء یہاں سے فارغ ہو کے نکل رہے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم بغیر کردار کے فقط لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن جب علم میں عمل آ جائے گا، جو پڑھا جب اس پہ عمل کرنے لگ پڑو گے تو وہ خالی لفظوں کا مجموعہ نہیں رہے گا، خالی الفاظ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ایک طاقت اور ایک نور بن جائے گا۔ دیکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور ان کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو دیکھو، علم بھی حاصل کیا اور پھر حضور علیہ السلام کی سیرت کو بھی اپنایا، تو پھر طاقت یہ تھی کہ زمین پہ درہ مار دیں تو دوبارہ زلزلہ نہیں آتا تھا، دریا کے نام خط لکھ دیں تو دریا ان کے حکم کو مانتا تھا۔ اس لیے جب علم کے ساتھ عمل ملے گا، حضرت امام غزالی نے کہا نا کہ علم جب آتا ہے تو عمل دستک دیتا ہے، اگر انسان عمل کے لیے دروازہ کھول دے تو وہ علم اس کے لیے علم نافع بن جاتا ہے، اور اگر عمل کے لیے دروازہ نہ کھولے تو پھر وہ علم کسی کام کا نہیں۔ اس لیے حضور نے صرف سیکھنے کا نہیں فرمایا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور علیہ السلام نے صرف پڑھنے کو نہیں فرمایا بلکہ سیکھنے کو فرمایا اور اس پر عمل کرنے کو فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر جو ہے وہ سعادت، اس سے ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ علم دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنے علماء کی قدر کرنا سیکھ لیجئے، اپنے علماء کی قدر کیجئے۔ وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی جو اپنے رہنما کی قدر نہیں کرتی۔ میں نے اپنے مرشد کریم کو، اپنے شیخ کامل کو جب دیکھا علماء کی قدر کرتے دیکھا، اسی لیے الحمدللہ آج یہ بات ہم میں موجود ہے۔ اور بالخصوص جب مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدظ اللہ العالی جیسی شخصیت موجود ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ سنیو، جانے والوں کی قدر تو بہت کرتے ہو، زندہ لوگوں کی قدر کرنا بھی سیکھو۔ الحمدللہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب مدظ اللہ العالی اہل سنت کا اثاثہ ہیں، اہل سنت کا اثاثہ ہیں، اور ہم بھی ان کو ایک بہترین رہنما الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، اللہ تعالی حضرت سے پوری امت کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر تا دم آخر قائم و دائم رکھے۔ Yeah.